اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج کی اخبارات آج بروز بدھ 22 شوال 1 مئی 2024 کی اخبار سب سے اوپر جنگ کی ہیڈ لائن سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اداروں کی مداخلت ذمہ دار وزیر اعظم۔ ISI اور MI کس قانون کے تحت بنی؟ ہائی کورٹ۔ ججز کی تجاویز پر حکومت سے جواب طلب، سپریم کورٹ۔ عدلیہ کی آزادی یقینی بنائیں گے، میں نے لکھ کر دیا کہ دھرنے کے پیچھے جنرل فیض تھا، حکومت قانون سازی کیوں نہیں کر پا رہی؟ چیف جسٹس۔ عدلیہ کو طے کر لینا چاہیے کہ کسی سیاسی طاقت، حکومت یا ادارے کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گے۔ جسٹس فائز۔ مداخلت کلچر ختم ہونا چاہیے، جسٹس اطہر من اللہ۔ ہم کنڈکٹ سے دکھائیں گے مداخلت سے ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس۔ لوگ مداخلت کرتے ہیں، کبھی کامیاب ہوتے ہیں کبھی نہیں، یہ جج پر منحصر ہے۔ جس جسٹس مندوخیل مسئلے کو حل نہ کیا تو بہت نقصان ہوگا، جسٹس منصور۔ جو جج دباؤ برداشت نہیں کر سکتا، اسے کرسی چھوڑ دینی چاہیے، جسٹس مسرت حلالی۔ کوئی خفیہ ادارہ جواز جمع کرانا چاہے تو اٹارنی جنرل کے ذریعے کرا سکتا ہے، عدالت۔ مقدمے کی سماعت 7 مئی تک ملتوی۔ چیف جسٹس نے جہاں یہ اتنا پنڈارا بکس کھول ہی دیا ہے اور عدلیہ کو مداخلت سے پاک کرنے کا عزم کر دیا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس کی تو ہر پاکستانی تعریف کرے گا۔ لیکن جو ججز بالخصوص پاناما کے بعد جن ججز نے ان کا پریشر قبول کیا اور اس پریشر میں جو فیصلے دیے، ان کا کیا بنے گا؟ ان کے لیے بھی تو کچھ سوچیں نا۔ ان فیصلوں کو بھی دوبارہ سے مطلب ہے کہ ری رائٹ کریں اور دوبارہ وہ کیس چلیں جس میں جج کی بدنیتی شامل ہو، اور جو جج پریشر برداشت کر کے اور ان کی مرضی کے فیصلے ججوں نے دیے ہوں، ان لوگوں کو بھی انصاف ملنا چاہیے۔ اور جس کی بدنیتی شامل ہو، جس جج کی بدنیتی شامل ہو، اور پھر بالخصوص مطلب ہے کہ 9 مئی کے بعد پشاور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، جن کے فیصلوں سے لوگ مطمئن نہیں، کہتے ہیں کہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی حمزہ کے الیکشن میں آئین ری رائٹ کیا، ان کو بھی واپس ہونا چاہیے، ان فیصلوں کو بھی واپس ہونا چاہیے، اور ان ججوں کو بھی سزا دینی چاہیے، اور ان ججوں سے بھی ججی واپس لینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ سول بیوروکریسی کو تو آپ آنکھیں دکھائیں اور خاکی بیوروکریسی کے سامنے ڈھیر ہو جائیں۔ سول بیوروکریسی کی تو عدالت میں آپ سلواریں اتار دیں، اور خاکی بیوروکریسی کے سامنے آپ ان کی مرضی کے فیصلے کریں، جو وہ لکھ کے دیں اسے ہو بہو آپ پیش کر دیں۔ اس میں مطلب جو بیڑا غرق اس نے کیا، ثاقب ناصور نے جو بیڑا غرق کیا، اور جس طرح اس نے انصاف کا خون کیا، اور جس طرح اس کے بعد آنے والوں نے، گلزار نے، عطا بندیال نے، کھوسا نے، جس طرح انہوں نے جو فیصلے کیے، ان فیصلوں پر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے، ان لوگوں کو بھی ان فیصلوں کا بھی پتہ کرنا چاہیے، اور ان ججوں کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف آپ ان ججوں کو تو کچھ نہ کہیں، اور ججوں کو یہ جتنے 9 مئی کے بعد یہ 6 ججوں نے فیصلے دیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے عمران نیازی کے بارے میں، ان کو بھی ری رائٹ کرنا، ان کو بھی دوبارہ سے سننا چاہیے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کو بھی ٹائم دینا چاہیے، تاکہ جہاں جس جج کی بدنیتی شامل ہو اسے اس کی سزا ملنی چاہیے کہ اس نے کس بدنیتی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا۔ بدنیتی تو جب اس پہ جرا ہوگی، کسی بھی کیس کو اٹھایا جائے گا،
اس میں صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ جج کی یہاں بدنیتی ہے. مطلب ہے کہ یہ اب اگر سپریم کورٹ نے یہ بیڑا اٹھا ہی لیا ہے تو یہ پورا انصاف کرے نا, آدھا انصاف نہ کرے کہ صرف اخبارات کی حد تک خاکی بیوروکریسی جو ہے اس کے فیصلوں کو تو منوان چلنے دو جو ماضی میں اس نے کیے ہیں, اور حکومت کو رگڑا دے دو, وزیر اعظم کو بلاؤ کہ وزیر اعظم کو بولو جی اتارو. پاکستان کو ان ججوں نے فوجیوں کے ساتھ, جنرلوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا, اور جن ججوں نے نقصان پہنچایا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو کٹہرے میں لایا جائے اور ان سے تمام مراد واپس لی جائیں, ان سے ججز کا ٹائٹل بھی واپس لیا جائے پلیز, اگر آپ واقعی پاکستان میں انصاف کا بول بالا کرنا چاہتے ہیں. یہ ججوں نے تو لوگوں کی اربوں روپے کی جائیدادیں ہتھیا لی, ایک سے لے کے دوسرے کو دے دی, اور پیسہ لگا سب سے زیادہ تو اربوں روپے رشوت چلی. کس جج نے نہیں لی؟ کیا ثاقب نثار کا بیٹا جو ہے 1,20,00,000 روپے کی ٹکٹیں پی ٹی آئی کی دیتا ہوا نہیں پکڑا گیا؟ اس کی ویڈیو نہیں آئی سامنے؟ اس ویڈیو کو تو چلو لے کے آ گئے آپ, اس ویڈیو بنانے والے کے اوپر تو آپ چڑھ گئے, تو جو کر رہا ہے وہ کیس جو وہ جرم کر رہا ہے اس کو آپ نے, بابر ستار صاحب نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا. یہ کیسا انصاف ہے؟ ایسے انصاف سے کام نہیں چلے گا, نہ پاکستان کی عوام نہ کوئی جاہل آدمی بھی اس انصاف کو نہیں مانے گا. ہاں جی, یہ اب پورا انصاف ہونا چاہیے بالکل. ہر بندے جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, جس نے ان کو پھانسی پہ چڑھایا اس کے سزا دو, جس نے میاں نواز شریف کو پاناما سے اقامے پہ اتارا اس کو, اس جج کو, وہ زندہ ابھی تو ہے, اسے بھی کٹہرے میں لاؤ, اسے بھی کھڑا کرو کٹہرے پہ کہ اس نے کیسے فیصلہ دیا. وہ ججی کے قابل ہی نہیں تھا, اس کو اس جگہ سیٹ پہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا. اور کیسے اس نے مطلب ہے کہ یہ ان کو اس نے عطا بندیال نے قاضی فائز عیسیٰ کو بینچوں سے دور رکھا, اس کا بھی فیصلہ کرنا چاہیے. ہر ایک چیز کو اب آنا چاہیے, اسی بینچ کے سامنے آئے, اور تمام ان کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ بھی آئیں, وہ بھی اپنی صفائی پیش کریں, اور دوسرے مقدمات بھی, اور جج یہ بیٹھے ہوئے ہیں, جج فیصلہ کر لیں گے کہ بھائی کس کی بدنیتی کتنی کس میں شامل ہے. مہربانی. ایف بی آر نے 5,06,671 نان فائلرز کی موبائل فون سم بلاک کرنے کی ہدایت جاری کر دی. تمام نان فائلرز کے نام جاری آمدن ٹیکس دینے والوں کی کیٹیگری میں آنے کے باوجود گوشوارے جمع نہیں کرائے. نام ایکٹیو ٹیکس پیئر فہرست میں نہیں. ایف بی آر کا حکم نامہ جاری. پی ٹی اے اور ٹیلی کام کمپنیوں سے 15 مئی تک سم بلاک کرنے کی رپورٹ طلب. سم بحال کرنے کا اختیار صرف ایف بی آر یا کمشنران لینڈ ریونیو کو ہوگا. بحالی فائلر ہونے کی تصدیق سے مشروط. جنرل لودھی کی اداروں اور سیاستدانوں میں صلح کی کوشش شروع. اداروں کے خلاف بازیابی کے خاتمے, سیاسی انتقامی کارروائیوں کی بندش, اور حکومت کو 2 سال تک کام کرنے دینے کی تجاویز. حکومت ختم کرو جلدی. اب یہ جنرل صاحب جب عمران خان اپنے مخالفین کو جیلوں میں تن رہا تھا اور وہ جھوٹے مقدمات بنا رہا تھا, اور رانا ثناء اللہ پہ جب وہ پاؤڈر ڈال رہا تھا, تو اس وقت یہ سب سوئے ہوئے تھے, اس وقت یہ ایک پیج پر تھے, اس وقت سب ٹھیک تھا. اب ان کو ہوش آ گیا. لگتا نہیں مجھے انصاف دیں گے, کیس ٹرانسفر کر دیں. خاور مانیکا, میری فیملی تقسیم ہو گئی, خاندان تباہ. عدالت پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کے حق میں ہے. عدالت نکاح کیس میں جج پر عدم اعتماد. نگران دور ایک شخص نے گندم درآمد کر کے 85 ارب کمایا. اون عباس. ظلم. وزیر اعظم نگران حکومت میں گندم درآمد کرنے کی انکوائری کا کہہ چکے ہیں. طلال چودھری, اس کے پیٹ سے پیسہ نکالنا چاہیے. پاکستانی عوام ایک نوالے کو ترس رہی ہے. لوگ 5,000 روپیہ مہینہ کمانے سے کس رہا, یہ 85 ارب کما کے بیٹھ گیا. واہ. گندم اسکینڈل سخت کارروائی ہونی چاہیے. فیصل واڈا, کیپٹل ٹاک میں حامد میر سے گفتگو. ڈار کا حکومت میں کردار سیاسی وجہ رشتہ داری نہیں. رانا ثنا, مجھے وزارت دینے کا معاملہ اب نواز شریف کے پاس ہے.
وہ جو چاہے فیصلہ کریں۔ نون لیگ کے اسحاق ڈار کے حوالے سے غیر معمولی فیصلے، جیو پر شاہ زیب خان زادہ کا تجزیہ، بانی پی ٹی آئی سے عہدیہ، بہنوں برسٹر گوہر و دیگر کی اڈیالہ جیل میں ملاقات، پی سی بی ہیڈ کوارٹرز پر ایف آئی اے کا چھاپہ، مہاویش عمر کو ساتھ لے گئے، ہیڈ آف ٹکٹنگ مہاویش عمر کا بیان قلم بند، چھاپے کے بعد کھلبلی، تفصیلات بتانے سے گریز، انٹرنیشنل میچوں اور پی ایس ایل ٹکٹوں میں مبینہ بے ضابطگیوں کے سلسلے میں بیان ریکارڈ کیا گیا۔ اوگرا نے ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا، گیس 1.88 روپے فی کلو سستی، گھریلو سلنڈر کی قیمت 140 روپے کم ہو گئی۔ انسداد اسمگلنگ کا انچارج اور 3 اہلکار اسمگلر سے تعاون پر رنگے ہاتھوں گرفتار۔ اہلکار بلوچستان میں جا کر اسمگلرز کی 2 گاڑیاں اپنی نگرانی میں لا رہے تھے، حساس ادارے کی تفتیش میں انکشاف۔ پاکستانی خواتین کسانوں کو بااختیار بنانا قابل تحسین، امریکی قونصل جنرل لاہور۔ قصور میں پہلے جینڈر سمارٹ فارم کا افتتاح، اقتصادی ترقی اور استحکام کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف عالمی اقتصادی فورم کے خصوصی اجلاس میں شرکت کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ عرفان قادر قانونی امور سے متعلق وزیر اعظم کے معاون مقرر، آئی ایم ایف سے $1.1 ارب اسٹیٹ بینک منتقل، مزید معاشی استحکام آئے گا۔ وزیر اعظم، قرض لینا کامیابی نہیں، کامیابی اس دن ہوگی جب قرض سے نجات پائیں گے۔ اللہ نے معیشت بہتر بنانے کا موقع دیا، پوری جان لڑائیں گے۔ بیان، پاکستان سعودی عرب تعلقات میں نئے دور کا آغاز، کاروباری شخصیات کی آمد سے معاشی شراکت داری کی رفتار مزید تیز ہوگی۔ شہباز شریف، قوم شہباز شریف کی طرف دیکھ رہی ہے، لوگ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے تاکہ پاکستانیوں کی مصیبتیں کم ہوں، تاکہ پاکستانیوں کی زندگی میں کچھ آسانیاں آئیں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو کامیاب کرے، یہ وقت بھی ضائع نہ ہو جائے کہیں۔ آجر اجرت سے متعلق منصفانہ طرز عمل اپنائیں، صدر زرداری۔ محنت کش کے عالمی دن پر وزیر اعظم شہباز شریف، یوسف رضا گیلانی، ایاز صادق اور دیگر کے بیانات۔ کسان کارڈ کے اجراء کی منظوری، شادی میں ون ڈش پابندی پر سختی سے عمل درآمد کا حکم۔ مری میں متاثرہ گھر کو 10 لاکھ روپے ملیں گے۔ گندم پر چھوٹے کسانوں کے لیے نقد سبسڈی کا جائزہ، کاشتکار اپنے وسائل حاضر روٹی سستی چاہتی ہوں۔ مریم نواز، چیئرمین پی پی ایس سی کمشنر لاہور، 7 ڈی سیز اور 12 ڈی پی او سمیت 59 افسر تبدیل، 11 افسروں کی گریڈ 18 میں ترقی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالعزیز چیئرمین پی پی ایس سی، زید بن مقصود کمشنر لاہور، راجہ جہانگیر انور سیکرٹری ماحولیات پنجاب تعینات۔ نیب نے ایل این جی ریفرنس واپس لے لیا، شاہد خاقان سمیت تمام ملزمان بری۔ نیب نے ایل این جی ریفرنس واپس لے لیا۔ امریکی اعلیٰ سطح وفد کا دورہ پاکستان، تعیناتی پر بات چیت، تعلقات پر بات چیت۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اخبارات۔ امید ہے یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔